جو ہے اس ملک میں صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے عوام. جمہوریت میں پاکستان میں عوام کی مرضی چلتی ہے, کسی تھرڈ امپائر کی نہیں. نیب جو ہے یہ کالا قانون ہے, مشرف کا بنایا ہوا ادارہ ہے, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا. جمہوریت میں عوام کی مرضی چلتی ہے, تھرڈ امپائر کی نہیں. ملک میں صرف ایک ہی امپائر ہے اور وہ ہیں عوام. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بول اٹھے. اسلام آباد میں لیگی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس, ملکی مسائل کا حل پارلیمانی نظام کو قرار دیا. کہا صدارتی نظام پاکستان کے مفاد میں نہیں. جمہوریت کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنانے کا عزم دہرایا. بلاول بھٹو نے سی پیک منصوبے کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو دے دیا. کہتے ہیں منصوبہ پیپلز پارٹی نے شروع کیا, نون لیگ نے اسے آگے بڑھایا. اب خان صاحب اور حکومتی سی پیک کو متنازع نہ بنائیں. منصوبے کا فنڈز ایم ایل ایز کو دینے کا الزام, نیب پر بھی انگلیاں اٹھائیں. کہا یہ کالا قانون ہے جو سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا. نیب کے نئے نظام کی ضرورت ناگزیر قرار دے دی. نام نہاد ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا جا رہا ہے. پارلیمانی نظام کے علاوہ کسی نظام کو نہیں مانیں گے. سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی ڈٹ گئے. وفاقی کابینہ پر تحفظات کا اظہار. کہا زیادہ تر وزارتوں پر غیر منتخب لوگوں کو تعینات کیا گیا. حفیظ شیخ سے دفاعی بجٹ کا تخمینہ لگوایا جا رہا ہے. سوال اٹھایا غیر منتخب شخص نے کون سا حلف لیا ہے. بلین فی سونامی منصوبے میں کرپشن کا انکشاف. پارلیمانی انکوائری کمیٹی کا بنو کا دورہ. منصوبوں میں گھپلوں کا دعویٰ. محکمہ فارسٹ نے 2000 پودے لگائے, ریکارڈ میں 2 لاکھ پودے ظاہر کیے. مزدوروں کی اجرت بھی اڑا لی, 15,000 کے بجائے 5,000 دیے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں بلین فی سونامی منصوبے پر وضاحت طلب. اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی. اراکین کو وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی پر تنقید. اپوزیشن نے تمام کمیٹیوں سے استعفے کا اعلان کیا تھا. استعفوں کے بعد اراکین کا بنو جانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وزیر اطلاعات کے پی کے شوکت یوسفزئی کا رد عمل. کہا بلین ٹری منصوبے پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. I want to thank China and its leadership for their unwavering support for Pakistan. I take this opportunity to invite all of you to avail our liberal foreign investment regime and participate in our economy, in particular infrastructure, railways, dams, IT and manufacturing. وزیر اعظم عمران خان بیلٹ اینڈ روڈ فورم سے خطاب. کپتان نے سی پیک کے ثمرات عوام کو پہنچانے کے لیے 5 نکات پیش کیے. عالمی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی دعوت. فورم کی سائیڈ لائن پر اہم بیٹھکیں بھی لگائیں. وزیر اعظم عمران خان کے لیے بیجنگ میں چینی صدر کی جانب سے عظیم عوامی ہال میں عشائیہ. چین کے صدر نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ استقبال کیا. وزیر اعظم عمران خان کی بیجنگ میں سی ای او ورلڈ بینک اور ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹن لوگارڈ سے ملاقات. آئی ایم ایف پروگرام پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ. وزیر اعظم نے معاشی صورتحال سے آگاہ کیا. وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی. ایم ڈی آئی ایم ایف کا ٹویٹ. کرسٹن لوگارڈ نے کہا پاکستان میں غریبوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے معاشی پیکج پر بات کی. پاکستان کو کن شرائط پر کتنا قرض ملے گا؟ آئی ایم ایف کا مذاکراتی وفد پیر کو پاکستان پہنچے گا. وزارت خزانہ کے حکام کہتے ہیں دورے کے دوران بیل آؤٹ پیکج کا معاہدہ طے ہونے کا امکان ہے. پنجاب اسمبلی کا معزز ایوان. منتخب اراکین نے آج پھر مچایا طوفان. بلدیاتی بل پر بحث ہنگامہ آرائی میں تبدیل. لیگی رکن نظمہ بخاری اور پیر اشرف رسول کی تنقید پر ڈپٹی اسپیکر برہم. نازیبہ الفاظ پر 3 لیگی اراکین کی اسمبلی رکنیت معطل کر دی. اپوزیشن نے بھی احتجاجاً واک آؤٹ کیا. کبھی وزیر اعظم تضحیک آمیز زبان بولتے ہیں تو کبھی اسپیکر. یہ کیسی تبدیلی ہے جو شروع ہی بدتمیزی سے ہوتی ہے؟
نئے پاکستان میں نفرت آمیز مواد بویا جا رہا ہے۔ لیگی رہنما ملک احمد خان کی تنقید، اسمبلی میں جو ہوا وہ منتخب اراکین کو زیب نہیں دیتا۔ وزیر اطلاعات پنجاب سمسام بخاری نے بھی سارا ملبہ لیگی اراکین پر ڈال دیا۔ ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کی صدارت ریجنل بورڈ کا اجلاس، پیراگون کیس میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری۔ ریفرنس میں سعد رفیق اور سلمان رفیق مرکزی ملزمان نامزد۔ لیگی قیادت کے بعد رہنما بھی شکنجے میں آ گئے۔ ایل این جی کیس تحقیقات میں گھیرا تنگ، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا۔ لیگی رہنماؤں سمیت 7 ملزمان کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ نندی پور پاور پروجیکٹ میں بابر اعوان کو کلین چٹ ملے گی یا سزا؟ احتساب عدالت 30 اپریل کو فیصلہ سنائے گی۔ سابق وزیر قانون نے بریت کی درخواست دائر کی تھی، جس پر عدالت نے طویل سماعت کے بعد آج فیصلہ محفوظ کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ سینئر صوبائی وزیر عاطف خان وزیر اطلاعات پر برس پڑے، کہا وزیر موصوف ہماری وزارتیں چھیننے میں لگے تھے، اس لیے اپوزیشن کے ساتھ اجلاس منسوخ کر دیا۔ شوکت یوسف زئی نے فوری حساب چکتا کیا، بولے جو کہا وہ پارٹی پالیسی تھا، کام نہ کرنے والوں کو گھر جانا پڑے گا۔ حکومت نے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی تشکیل دے دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی سربراہی میں بننے والی 26 رکنی قومی سلامتی کمیٹی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری شامل۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ اسمبلی میں امن کی فضا بحال ہونے لگی۔ فریال دالپور کی سالگرہ پر اپوزیشن نے جھگڑا ختم کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی کی فریال دالپور کو سالگرہ کی مبارکباد۔ فریال خوش ہو گئیں، بولی ایسی فضا رہی تو اچھا ماحول رہے گا، امید کرتی ہوں اراکین ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ یہاں پہ کوئی چوہے چھوڑ کے گیا تھا تو چوہوں نے یہاں پہ کچھ مائکس کو ڈسٹرب کیا ہے، کاٹ کے گئے ہیں۔ وی آر لوکنگ انٹو اٹ، کوشش کریں گے شام تک یہ وائر سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ شرارت یا سیاست؟ سندھ اسمبلی میں چوہوں کی انٹری۔ دوران اجلاس اراکین کے مائک خراب ہو گئے، وائرلیس مائک استعمال کرنا پڑا۔ صورتحال پر اسپیکر کی طنزیہ ریمارکس، بولے لگتا ہے کوئی رات میں چوہے چھوڑ گیا، چوہوں نے مائک کی تار ہی کاٹ ڈالی۔ ملتان بڑی تباہی سے بچ گیا، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا بروقت ایکشن، 4 مبینہ دہشت گرد گرفتار، دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ برآمد۔ دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے، حساس مقامات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ لاہور کے دارالامان سے 2 لڑکیوں کا فلمی فرار، واش روم کی دیوار توڑ ڈالی، بالائی منزل سے دوپٹوں کی رسی بنا کر اتر گئی، پولیس نے بھی پھرتی دکھائی، داتا دربار سے دھر لیا۔ چینی سفارت خانے کے ڈیپٹی چیف آف مشن کا آئی ایس پی آر کا دورہ، میجر جنرل آصف غفور سے ملاقات، چینی مہمان کا پاک چین تعلقات کے فروغ میں آئی ایس پی آر کے کردار کا اعتراف۔ مصباح کی موت پر انکوائری کمیشن اور دارالصحت اسپتال کے مالکان کی گرفتاری کا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا۔ نشبہ کے مطالبات کی منظوری کے لیے کل شام تک کی ڈیڈ لائن دے دی۔ اسپتال کا سیکیورٹی انچارج گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش، 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ماہ رمضان کا چاند 5 مئی کو نظر آنے کا کوئی امکان نہیں، محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کر دی۔ چاند 6 مئی کو نظر آنے اور پہلا روزہ 7 مئی کو ہونے کا امکان ہے۔ رمضان کے چاند کی پیدائش 5 مئی کو 3:45 پر ہوگی۔ طاقتور سمندری طوفان کینت نے موزمبیق کو ہلا کر رکھ دیا، شمالی ساحلی پٹی سے ٹکرا گیا، 140 میل فی گھنٹہ رفتار کی ہواؤں سے بھونچال آ گیا، ساحلی علاقوں میں موسلادھار بارش، کوموروس میں 3 افراد ہلاک، درخت جڑ سے اکھڑ گئے، کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا، 6 لاکھ سے زائد افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
کینٹ میں قومی کرکٹ ٹیم کا آپشنل ٹریننگ سیشن، 12 کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ شعیب ملک، محمد عامر، اماد وسیم، محمد حسنین اور حارث سہیل نے آرام کو ترجیح دی۔ قومی ٹیم ہفتے کو کینٹ کے خلاف پریکٹس میچ سے دورہ انگلینڈ کا آغاز کرے گی۔ کراچی میں انٹرنیشنل فوڈ ٹیکنالوجی ایشیا نمائش سج گئی۔ کیلے کے چپس اور ٹماٹر کا پاؤڈر، چاول کا شیرہ اور بہت کچھ جدت کے ساتھ پیش کیا گیا۔ نظام پاکستان کے مفاد میں نہیں، جہاں بھی صدارتی نظام آیا وہاں عامر نے ہی قبضہ کیا۔ امریکہ کے علاوہ جہاں صدارتی نظام آیا ناکام ہوا۔ غیر جمہوری قوتوں کی ہزاروں خواہشیں ہو سکتی ہیں لیکن جمہوریت کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ سی پیک پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، سی پیک کے ذریعے پورے علاقے کا نقشہ بدلا جا سکتا ہے۔ سی پیک پیپلز پارٹی نے شروع کیا اور نون لیگ نے اسے آگے بڑھایا۔ خان صاحب اور حکومت سی پیک کو متنازع نہ بنائیں۔ انہوں نے نیب کو ایک بار پھر کالا قانون قرار دیا۔ سی پیک پہ ہمیں بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس حکومت کو کمپرومائز نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کیا، نون لیگ حکومت چلایا۔ خان صاحب کو، اس حکومت کو سی پیک کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ امپائر جو ہے اس ملک میں صرف اور صرف ایک ہے، عوام۔ جمہوریت میں، پاکستان میں عوام کی مرضی چلتی ہے، کسی تھرڈ امپائر کی نہیں، اور ایسی ہونا چاہیے کسی بھی جمہوریت میں۔ صدارتی نظام ہے، 18th امینڈمنٹ کا رول بیک ہے، یا 1 یونٹ کو پھر سے نافذ کرنے کی بات ہے۔ نیا جمہوریت میں ہمیشہ کچھ سازشی عناصر ہوتے ہیں، غیر جمہوری قوتیں ہوتے ہیں، ان کے 100 خواہش ہو سکتے ہیں، 1000 خواہش ہو سکتے ہیں۔ جمہوری طریقے سے اس وقت آپ نہ صدارتی نظام لے آ سکتے ہیں، نہ اس ملک کا مفاد میں ہے، نہ وفاق کے مفاد میں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور سارے کے سارے جو اس ملک کا جمہوری سیاسی قوتیں ہیں اس ایفرٹ کو ریزسٹ کریں گے، سازش کو ناکام کریں گے۔ نیب جو ہے یہ کالا قانون ہے، مشرف کا بنایا ہوا ادارہ ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا۔ بلاول کی تیر اندازی پر حکومت نے بھی کمان سنبھال لی۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان نے ٹویٹر کے محاذ سے جوابی وار کیا۔ کہا، بلاول کو جمہوریت، صدارتی نظام، 18ویں ترمیم اور انسانی حقوق کا خیال تب آتا ہے جب ان کی کرپشن پر ہاتھ پڑتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کرپشن کا دفاع کرنے کے بجائے کرپشن کے خلاف کھڑے ہو کر ملک سے محبت کا ثبوت دیں۔ چیئرمین نے سوال اٹھایا تو جیالے نے بھی تحفظات کا اظہار کر دیا۔ سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے رضا ربانی نے کہا کہ جس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات ہو رہی تھی اب لگ رہا ہے کہ وہ لایا جا رہا ہے۔ پارلیمانی نظام کے خلاف کوئی بھی اقدام قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ تر وزارتوں پر غیر منتخب لوگوں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے حلف تک نہیں لیا ان سے دفاعی بجٹ کا تخمینہ لگوایا جا رہا ہے، جبکہ آئین تو دفاعی بجٹ کو پارلیمان میں بحث سے امپورٹنٹ منسٹریز ہیں وہ ساری کی ساری نان الیکٹڈ لوگوں کو دی گئی۔ سینسٹیو نیشنل سیکیورٹی میٹرز آپ اس کے ساتھ کس طرح شیئر کریں گے جناب چیئرمین جب اس نے حلف نہیں اٹھایا ہوتا؟ So how can you share with Hafiz Sheikh which there are قدغنز کے پارلیمنٹ ڈیفنس بجٹ کو ڈسکس نہیں کر سکتی؟ ایک ایسا ایڈوائزر جس نے اوتھ نہیں لیا اس کو یہ ایلوکیشن پتا ہوگی کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروجیکٹ کے کس کس ہیڈ کے تحت کتنی ایلوکیشن دی جا رہی ہے۔ آر وی ان سیف ہینڈز کے سو کالڈ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی جو بات ہو رہی تھی، یہ وہ سو کالڈ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کو یہاں پہ لایا جا رہا ہے۔ ہم پارلیمانی نظام کے علاوہ کسی اور نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کے گرد احتساب کا شکنجہ کستا جا رہا ہے۔ نیب نے LNG اسکینڈل میں نامزد ملزمان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سمیت 7 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق تمام نام نیب کے سفارش پر ڈالے گئے ہیں۔ ECL میں چیئرپرسن اوگرا عظما عادل، عمران الحق، مبین سولت، شاہد اسلام اور عامر نسیم کا نام بھی ڈالا گیا ہے۔ ایک جانب نام ECL میں تو دوسری جانب ریفرنسز فائنل کر لیے گئے۔ پیراگون سوسائٹی کیس میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔
ریفرنس میں خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق اور ندیم ضیاء کو مرکزی ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ چوتھے ملزم قیصر امین بٹ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں۔ ریفرنس کی حتمی منظوری چیئرمین نیب جاوید اقبال دیں گے۔ اور اب ذکر حکومت کے سب سے کامیاب پروجیکٹ بلین ٹری سونامی کا، جس میں اب کرپشن کے بیج بوئے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کی پارلیمانی کمیٹی کھوج لگانے بنو پہنچی تو غضب حقیقت بیان کی، دعویٰ کیا کہ کاغذات میں 9000 کنال پر درخت ظاہر کیے گئے، جبکہ حقیقت میں 100 کنال پر بھی درخت نہیں لگے۔ بلین ٹری سونامی تھا، وہ آج قوم کے سامنے ثابت ہو گئی کہ پورا کرپشن ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ بلین ٹری سونامی میں بلینز کی کرپشن کا انکشاف۔ خیبر پختونخوا کی پارلیمانی کمیٹی کھوج لگانے بنو پہنچ گئی۔ اپوزیشن لیڈر کی قیادت میں اراکین اسمبلی ماما خیل پہنچے اور علاقے کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ کاغذات میں یہاں 9000 کنال پر درخت لگے، لیکن حقیقت میں 100 کنال پر بھی درخت نہیں لگائے گئے۔ وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور کاغذوں میں ہے کہ ہم نے تقریباً 8-9 ہزار کنال زمین پہ یہ لاچی لگائے ہیں۔ ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں صرف 100-200 کنال کے علاوہ پورے 8-10 ہزار کنال میں آپ کو کوئی بھی ایک پودا بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ بھی کہا کہ سرکاری ریکارڈ میں مزدور کو 15.5 لیکن حقیقت میں 5000 دیے گئے۔ مزدوروں نے خود آپ کو سٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں 6000 روپے ملے ہیں، کسی نے کہا مجھے 8000 روپے ملے ہیں، کسی نے کہا 10,000، کسی مزدور کو بھی 15,000 روپے نہیں ملے ہیں۔ منصوبے میں کرپشن کی خبروں پر 18 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی، جس میں حکومت کے 10 اور اپوزیشن کے 8 اراکین شامل ہیں۔ اپوزیشن نے الزامات لگائے تو وزیر اطلاعات اور جنگلات وضاحت دینے میدان میں آ گئے۔ شوکت یوسفزئی کا کہنا ہے کہ منصوبے کے 32,000 انکلوژر اور 4500 سائٹس ہیں جہاں پلانٹیشن کامیاب ہوئی۔ میڈیا کو وہاں لے جایا گیا جہاں پلانٹیشن ناکام ہوئی یا دوسری جگہ منتقل ہوئی تھی۔ ہم نے جن کے خلاف کرپشن پر ایکشن لیا وہی لوگ اپوزیشن کو لے کر گئے۔ بلین ٹری سونامی منصوبے کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی ہے۔ 25 کو ڈیٹ رکھی گئی، غالباً 23 کو انہوں نے کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا اسمبلی کے اندر۔ انہوں نے کہا جی ہم نے کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا لیکن یہ کمیٹی جو ہے نا یہ ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ 4500 انکلوجرز ہیں جو آپ ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کوارڈینیٹس کے ذریعے اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بالکل آپ کی مرضی، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں میڈیا کو بھی لے جائیں، لیکن اچھا خوشی ہوتی ہے ہمیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ جگہ پہ پلانٹیشن نہیں ہوئی ہے، جا کے ادھر میڈیا کو کھڑا کیا کہ جی ادھر دیکھو یہ پلانٹیشن نہیں ہوئی ہے۔ آدمائی کا ایشو یہ تھا کہ وہاں پہ سیلینیٹی ہوتی اور وہاں پہ واٹر لاگ تھا، تو اس کو ریجیکٹ کیا گیا، ڈپارٹمنٹ نے ریجیکٹ کیا اس ایریا کو، شفٹ کیا دوسری جگہ۔ 350 لوگوں کو ہم نے نکالا ہے، اس کے خلاف ایکشن لیا ہے، ان سے ریکوریاں کر رہے۔ تو کائنڈلی آپ بالکل ایک ایسا امیج آپ لے کے جا رہے دنیا میں پاکستان کا کہ یہاں پہ کرپشن ہے، یہ اللہ کے فضل سے وہ سچویشن نہیں ہے۔ اب جن کے خلاف ایکشن لیا ہے وہی لوگ جا رہے ان کو جگہ دکھا رہے، کیونکہ وہ تو گھر کو گئے، ان کو نکالا ہے تو ان کو بتا رہے یہاں پہ یہ ہوا، یہاں پہ یہ ہوا۔ ان کی وجہ سے جنہوں نے غلطی کی ہے وہ جگہ بتا رہے۔